إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله تعالى في موضع آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا معزز سامعين اور معزز سامعات حاضرین جمعہ جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے لب گشائی کرنا ہے اس کا عنوان ہے وفات رسول معزز سامعین اور معزز سامعات ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج 7 تاریخ ہے ربیع الاول کی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہندوستان اور ہندوستان کے علاوہ دوسرے اسلامی ملکوں کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے عید میلاد کے نام سے محفلیں سجائی جاتی ہیں سواری جاتی ہیں مسجدوں کو سجایا جاتا ہے لائٹنگ لگائی جاتی ہے اور ڈی جے کے ساتھ گانے کے ساتھ نعتیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں اور اس کو ایمان کا ایک اہم رکن سمجھا جاتا ہے اور جو انسان
جو سادہ مسلمان سچے پکے مومن ایسے بدعات ایسی خرافات میں شامل نہیں ہوتے ہیں، ان کو الگ الگ نام سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن یاد رہنا چاہیے مسلمانوں، جس ربیع الاول میں آپ نبی کے پیدائش کی خوشیاں مناتے ہو، اسی ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا۔ جس ربیع الاول کے مہینے میں اپنے گلیوں کو سجاتے ہو، سنوارتے ہو، اپنے مسجدوں میں لائٹنگ لگاتے ہو، اچھے اچھے نئے کپڑے پہن کر کے خوشیاں مناتے ہو، وہی ربیع الاول کا مہینہ جب مدینہ کے اندر آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے پورا مدینے میں اندھیرا چھا گیا۔ جب نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، مدینہ پورا روشن ہو گیا تھا، نور میں پورا جگمگا گیا تھا مدینہ۔ لیکن آج وہ ربیع الاول کی تاریخ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو پھر یہ مدینہ شہر اندھیرا ہو گیا۔ مسلمانوں، اسی لیے آپ کے سامنے جو آج اس موضوع کو چنا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی یہ وفات رسول کا مہینہ ہے۔ اگر آپ جشن میلاد کا مہینہ مانتے ہو تو وفات رسول کا مہینہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور جانتے ہیں انبیاء کرام جب اس دنیا سے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے ذریعہ سے، جبرائیل کے ذریعہ سے پیغام بھیج دیتا ہے کہ اگر آپ کو دنیا میں بھی اور رہنا ہے تو رہیں، اگر آپ اللہ رب العالمین کے پاس جانا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں۔ یہ اختیار صرف دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو دیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور انسان کے اختیار نہیں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب روح نکالنے والا فرشتہ ملک الموت آیا، کہا رب العالمین نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو ایسا زوردار چماٹا مارا کہ ان کی ایک آنکھ باہر نکل گئی۔ اللہ رب العالمین کے پاس گئے اور کہا، اے رب العالمین، تو نے کس بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کی آنکھ کو صحیح کر کے کہا، دوبارہ جاؤ اور کہو کہ آپ اپنے ہاتھ کو ایک بیل کے پیٹھ کے اوپر رکھو، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے آپ کو 1 سال اور اس دنیا میں رہنے کا موقع ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرشتہ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد مرنا ہے آپ کو، یعنی مرنے سے بچ نہیں سکتے اور موت آئے گی آپ کو۔ یہ تو اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، کہا کہ مجھے مرنا ہی ہے تو میری روح ابھی نکالا۔ تو یہ انبیاء کرام کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے پاس آپشن رکھتا ہے، آپ اللہ کے پاس آنے والے ہو۔ اور آپ دیکھیں حدیثوں کے اندر اور قرآن کے اندر ایسے آثار ملتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اے محمد رسول اللہ، جس کام کے لیے، جس مشن کے لیے، جس پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا تھا، جو دین، جو شریعت، جو مذہب ہم نے آپ کو دے کر کے بھیجا تھا، وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دین ہم نے آپ کو دے کر کے بھیجا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ ایک پیغام، ایک اشارہ تھا۔ اور پھر اسی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم۔ لوگوں، تم لوگ مجھ سے حج کے احکام کو سیکھ لو، حج کے طریقوں کو سیکھ لو، لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا۔ اے صحابہ کرام، تم لوگ مجھے اس سال
کے بعد اگلے سال جب حج کا موقع آئے گا مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اور سنیے اللہ رب العالمین نے سورہ نصر کو نازل کر کے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، نزول کے اعتبار سے سب سے آخری صورت یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ کی فتح آ جائے گی، لوگ دین کے اندر گروپ در گروپ اور لشکر اسلام کے اندر داخل ہوں گے، تو پھر آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگیے۔ وہ مکہ کے لوگوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ مکہ فتح ہو جائے گا اور دنیا بھر کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ حضرت ابوبکر بڑے بڑے صحابہ کرام نے جب اس سورت کے نزول کو سنا وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان اور زیادہ دن نہیں رہنے والے ہیں، آپ کا وقت قریب ہو رہا ہے، آپ اللہ رب العالمین کے پاس جانے والے ہیں۔ کچھ ایسے اشارے، کچھ ایسے کنائے ہم کو ملتے ہیں حدیثوں کے اندر کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے مبارک مہینے میں آخری 10 راتوں میں اعتکاف بیٹھتے تھے، آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھتے تھے، لیکن جس سال آپ کا انتقال ہونے والا تھا اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف بیٹھا تھا۔ آپ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، رب العالمین سے ملاقات کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں، اور ہر سال آپ رمضان کے مبارک مہینے میں آپ کی عادت تھی ایک مرتبہ قرآن مجید کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سے پہلے وقت جو رمضان 10 ہجری کا رمضان تھا اس مہینے میں آپ نے دو مرتبہ پورا قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا۔ تیاریاں چل رہی ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ یمن بھیج رہے ہیں، وہاں کا والی بنا کر کے، وہاں کا ذمہ دار بنا کر کے جب جانے لگے، جب وہ سوار ہو گئے اپنے سواری پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے چل رہے ہیں۔ اے معاذ تم جا رہے ہو لیکن جب آئندہ آؤ گے تو تم مجھے مدینہ میں نہیں پاؤ گے، تم میری مسجد کے ساتھ ساتھ میری قبر کے پاس سے بھی گزرو گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مدینہ شہر چھوڑ دیں گے؟ کہا ہاں میں مدینہ چھوڑ دوں گا۔ رونے لگے حضرت معاذ، کہا اللہ کے رسول نے اے معاذ آپ مت روئیے، میرے سب سے قریب قیامت والے دن وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ متقی ہیں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ ایسے سارے حدیثوں کے اندر اشارے اور کنایات ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا تھا میں دنیا چھوڑ کر جانے والا ہوں، میں رب العالمین سے ملاقات کرنے والا ہوں، میں بھی ان تمام انبیاء کے پاس جانے والا ہوں جو پہلے سے اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ورنہ یہ حدیث آپ دیکھیں حضرت معاذ سے کیا کہا کہ تم آئندہ جب آؤ گے مدینہ میں مجھے نہیں پاؤ گے، میرے مسجد کے ساتھ ساتھ یہ جو مسجد نبوی ہے اس کے ساتھ ساتھ میری قبر سے تمہارا گزر ہوگا۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے اللہ کے رسول انتقال نہیں فرمائے ہیں۔ آپ اگر کہو گے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول چلے گئے ہیں، آپ کو کہا جائے گا یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی پردہ فرما گئے ہیں، نبی مرتے نہیں ہیں، نبی پردہ فرما گئے ہیں، بس ہم کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کا ایسا عقیدہ ہے جو قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ رب العالمین نے فرما دیا ہے انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی مرنا ہے اور
اور اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کے سب لوگ بھی مر چکے ہیں. کسی انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بقا نہیں رکھی ہے, سب کو مرنا ہے. اور اسی اصول کے طریقے پر اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی رحمت للعالمین کو بھی موت دیا اور اپنے پاس بلایا. لیکن ہمارے نبی کی وفات کیسے ہوئی؟ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور بیماریاں کیسے شروع ہو رہی ہیں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو اعلان کر دیا تھا کہ تم لوگ مجھے آئندہ نہیں دیکھ پاؤ گے, اس حجۃ الوداع کے بعد بعض مفسرین اور محدثین مورخین نے لکھا ہے تقریباً 2.5 مہینہ یا 3 مہینے کے آس پاس, 2.5 مہینہ قریب یا اس سے کچھ کم یا زیادہ, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال ہوتا ہے 12 ربیع الاول پیر کے دن. 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کرتے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ اندازہ لگائیے, ذی الحجہ کے بعد جو مہینہ آتا ہے محرم, اس کے بعد صفر, اس کے بعد ربیع الاول. آپ اندازہ لگائیں آپ کی بیماری کی شروعات کیسی ہوتی ہے. آپ سنیں 29 صفر, محرم کے بعد سفر آتا ہے. سفر 29 سفر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک غلام ابو موہبہ کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں. قبرستان جا کر کے اور وہاں پر جو مردے تھے, جو تمام کے تمام لوگ قبروں میں مدفون تھے, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کا حکم تھا, اللہ رب العالمین کے اشارے پر گئے تھے. اور پھر اس کے بعد جب واپس گھر پہنچتے ہیں, گھر پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. سر میں درد شروع ہوتا ہے. بیماری کی شروعات 29 صفر سے شروع ہو گئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے. اور پھر حضرت عائشہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں بات کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے عائشہ اگر تو مجھ سے پہلے مر گئی تو یہ نبی اپنے ہاتھوں سے تجھے غسل دے گا, تجھے کفن دے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں اس بات کو ہنسی اور مذاق میں لے کر کہنے لگی, آپ چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں اور میرے بعد آپ کسی اور عورت کو میرے گھر میں رکھ لو. خیر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے. آپ کی طبیعت میں سدھار نہیں ہو رہا ہے, آپ بگڑتے جا رہے ہیں, حالات خراب ہوتے جا رہی ہے. اور آپ اپنی بیویوں سے پوچھتے کل میری باری کس کے یہاں رہے گی, کل میری باری کس کے یہاں رہے گی. آپ کی تمام بیویوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں. آپ کی 9 بیویاں تھیں, آپ نے باری لگا رکھی تھی. ایک دن ایک رات ایک گھر میں ایک رات کے گھر میں اس طریقے سے تمام کی تمام بیویوں نے مل کر کے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جہاں دل کہتا ہے آپ جہاں چاہے وہاں رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رہنا پسند فرمایا. سنیں حدیث کے اندر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں صحابہ کرام کے کندھوں پر نبی نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے. حضرت عائشہ کے گھر میں جا رہے ہیں, طبیعت اتنی خراب ہے کہ نبی کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے. حدیث کے اندر آتا ہے نبی کا پیر زمین میں گھسٹ رہا تھا, نبی کو موت آنے والی ہے, نبی کی بیماری شروع ہو گئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جا رہے ہیں, تو صحابہ کرام کے کندھوں پر نبی نے اپنا دونوں ہاتھ رکھا ہوا ہے اور پیر یہ زمین میں لڑک رہا ہے اور گھسٹ کر کے آپ جا رہے ہیں, لگ رہا ہے پیر زمین کے اندر. اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے اور وفات ہونے تک اللہ کے رسول صلی اللہ
वसल्लम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में थे। तबीयत में इफाका नहीं हो रहा है, सुधार नहीं आ रही है, बिगड़ती जा रही तबीयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस तरीके से वफात तकरीबन 11 दिन या 12 दिन आपकी तबीयत मुसलसल खराब से खराब होती जा रही थी। वफात से 5 दिन पहले के बारे में हदीस के अंदर आता है, तबीयत आपकी और भी ज्यादा नासाज हो गई, तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई, बुखार इतना ज्यादा आपको आ गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, जब मैं आपके पास आया तो दूर से ही आपके बदन की गर्मी में एहसास कर रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। जैसे बाल दफा घरों में क्या करते हैं, बुखार तेज होने पर कपड़े को भिगो करके बदन को पोंछते, ऐसे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तो बहुत ज्यादा बुखार है। कहा जी, जितना तुम में से 2 आदमियों को बुखार आता है उससे ज्यादा मुझे अकेले बुखार आया है। उसके बाद कहा मुझे 7 कुओं का पानी लेकर के आया है, 7 कुएं से अलग अलग 7 जगहों से पानी ला करके मेरे पास रखा जाए। फिर सहाबे किराम 7 अलग अलग कुएं से पानी लेकर के आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बिगड़ती है, आपको एक बड़े टब में बिठा दिया जाता है और सहाबे किराम या उनकी जो बीवियां हैं आपके सर पर आपके बदन पर पानी डालती हैं। 7 मुख्तलिफ कुएं का पानी जब नबी के बदन पर पड़ता है तो आपकी तबीयत में थोड़ा सुधार आता है, आपको थोड़ा राहत आती है। आप सहाबे किराम के इशारे पर उनके कंधे पर हाथ रख करके आप मस्जिद में तशरीफ ले जाते हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ाते हैं। ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने वहां पर खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद आपने एक बद्दुआ दिया और एक दुआ किया। कहा है रब्बुल आलमीन, तू मेरी कब्र को खुद मत बनने देना। ऐ रब्बुल आलमीन, तो मेरी कब्र को इबादतगाह ना बनने देना। रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं। दुआ किया ऐ अल्लाह, यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो, इन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को इबादतगाह बना लिया था, इन्होंने अपने अंबिया की इबादत को सजदागाह बना लिया था, उन पर लानत हो। और फिर उसके बाद आप नीचे उतर करके बैठते हैं। नबी की हालत देखिए, वफात से 4-5 दिन पहले की बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हैं, पूरा मस्जिद भरी हुई है। आपने सहाबे किराम के सामने ऐलान कर दिया, ऐ सहाबे किराम की जमात, अगर मेरा किसी के ऊपर कोई हक आती है तो वो मुझसे यही दुनिया में मांग ले, मैं मरने के बाद उसका बदला नहीं ले पाऊंगा। मैं रब्बुल आलमीन के सामने उसके किसी हक का तकाज़ा पूरा नहीं कर पाऊंगा। आपने जब ऐलान किया तो एक आदमी खड़े हुए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरा 3 दिरहम बाकी है, 3 दिरहम आपने उधार लिया था, आपने नहीं दिया है। अल्लाह के रसूल ने हजरत फज़ल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, इनको वापस कर दो, इनकी जो अमानत मेरे पास थी 3 दिरहम, इनको वापस कर दो। कहा और तुम में से अगर किसी को इस दुनिया में मुझसे तकलीफ पहुंची हो, वो मुझसे बदला इसी दुनिया में ले ले, मैं आखिरत में बदला देने की ताकत नहीं रखता है। इतने में हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए। कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे फला जंग के मैदान में मेरे पेट पर आपने सफों को सीधी करने के वक्त आपने डंडे से या लकड़ी से मारा था, मैं भी आज बदला लेना चाहता हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली, हजरत उस्मान, तमाम के तमाम सहाबे किराम गुस्से में आ गए। ऐ उकाशा, तुमको जरा भी ख्याल नहीं है नबी की हालत कैसी है और तुम नबी से बदला लेने की बात करते हो। हजरत अली ने कहा, ऐ उकाशा, तुमको जितना मारना है मुझे मार लो, लेकिन मेरे नबी की तरफ तुम निगाह उठा कर मत
کے نبی نے کہا نہیں میں نے مارا ہے تو بدلہ بھی میں دوں گا، کہا عکاشہ آؤ میری طرف، عکاشہ کو ڈنڈا دیا جاتا ہے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا ڈنڈا میرے جسم پر پڑا تھا اس وقت میرا پیٹ ننگا تھا، میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، آپ بھی اپنے کپڑے کو نکالیے، اپنے بدن سے اپنے کپڑے کو ہٹائیے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے اس واقعے سے علماء نے لکھا ہے حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے، رب العالمین اور رحمت للعالمین سے بھی کہہ رہا ہے بندوں کے حقوق دنیا میں ادا کر کے آنا، ہم یہاں پر کسی کے حقوق معاف نہیں کریں گے، اللہ کے جو حقوق ہیں آپ نے نماز میں کوتاہی کر دی، آپ نے روزے میں کوتاہی کر دی، رب العالمین چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ نے بندوں کے حقوق میں، آپ نے بھائیوں کے حقوق میں، آپ نے بہنوں کے حقوق میں، آپ نے والدین کے حقوق میں اگر ذرا بھی کوتاہی کی ہے میدان محشر میں کھڑے رہنا، جب تک آپ محمد نہیں کرو گے اللہ کی قسم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے قریب بڑھتے ہیں، صحابہ کرام ہیں پریشان ہیں یہ عکاشہ کو کیا ہے، آپ آگے آتے ہیں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سنیں بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ جو پیٹھ ہے گردن کے بغل میں دونوں کندھوں کے بیچ میں گردن کے پاس وہاں پر، اور بعض روایتوں میں پیٹ کے پاس حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے قریب پہنچتے ہیں، ڈنڈے کو توڑ کر پھینکتے ہیں، اپنے چہرے سے نبی کے یہاں پر جو مہر نبوت تھا گردن کے پاس اس کو چومنے لگتے ہیں یا پیٹ کو چومنے لگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری دلی خواہش تھی کہ میں آپ کے جسم سے اپنا جسم لگا لوں، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، یہی ایک طریقہ میرے پاس بچا تھا، بدلہ لینا تو دور کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس میں یہی چاہتا تھا کہ میرا چہرہ آپ کے بدن کو چھو لے، آپ کے بدن کو چوم لے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن 4 دن پہلے جمعرات والا دن جمعرات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نمازیں، بیماری کی حالت میں بھی آپ بیمار ہیں، آپ چل نہیں پا رہے تھے، پھر بھی آپ نے صحابہ کرام کو جمعرات تک نمازیں پڑھائی ہیں۔ مغرب کی نماز کے بارے میں حدیثوں کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھائے، صحابہ کرام کہتے ہیں آپ نے پہلی رکعت میں هل أتى على الإنسان سورة تحت کی تلاوت فرمائیے، گھر آئے اتنی طبیعت بگڑ گئی، اتنی بگڑ گئی جمعرات کو کہ آپ پہ نبی کی کیسے موت ہوئی۔ ربیع الاول کے مہینے میں خوشیاں منانے والوں، ڈی جے بجانے والوں سنو آؤ، نبی ربیع الاول کے مہینے میں جمعرات کے دن اتنی طبیعت خراب ہو گئی، بے ہوش ہو گئے ہیں اور آپ کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے، ٹب میں بٹھا کر کے، بڑے ٹب میں بٹھا کر کے پانی ڈالا جاتا ہے، آپ کو جب ہوش آتا ہے آپ اٹھتے ہیں اور صحابہ کرام سے اپنی بیویوں سے پوچھتے ہیں کیا نبی نے، کیا صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا اللہ کے رسول نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ اٹھنا چاہتے ہیں، مسجد کی طرف نکلنا چاہتے ہیں، آپ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ کو غسل دیا گیا، 3 مرتبہ، اور جب غسل دینے کے بعد آپ کو ہوش آتا آپ پھر پوچھتے صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی کہ نہیں؟ کہاں انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کو احساس ہو گیا میرے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جا کر کے صحابہ کرام کو نماز پڑھا سکوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ کون سا دن ہے؟ جمعرات کے دن کو کون سا دن ہے؟ یہ جمعرات کا دن ہے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام کو یہ جمعرات والا دن جب آیا تھا یہ قیامت سے بڑا تھا، صحابہ کرام انتظار کر رہے مسجد کے اندر نماز پڑھانے کے لیے، نبی کی حالت اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ
آپ ہر مرتبہ بے ہوش ہو جا رہے ہیں، غسل دیا جاتا نماز کے آنے کے لیے، آپ پھر بے ہوش ہو جاتے، ایسی حالت ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے لوگوں کو۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھایا صحابہ کرام کو، اور نبی کی زندگی میں صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جنہوں نے تقریباً 17 نمازیں نبی کی موجودگی میں آپ نے 17 نمازیں صحابہ کرام کو پڑھائی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے وفات سے ایک دن پہلے طبیعت میں کچھ تھوڑا آرام ہوتا ہے، تھوڑا سا آرام ہوتا ہے آپ کی طبیعت میں، اور پھر اس کے بعد آپ صحابہ کرام کے ساتھ، دو صحابہ کرام کے ساتھ آپ نماز ظہر کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ دو صحابہ کرام کے ساتھ جیسے مسجد میں تشریف لائے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی نے اشارے سے کہا اپنی جگہ پر قائم رہو، اور جا کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں بیٹھ گئے۔ آپ نے بیٹھ کر کے نماز پڑھائی ہے وہ دن ظہر کی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے، اور تمام کے تمام صحابہ کرام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا اور پیروی کر رہے تھے نماز میں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک پیغام کیا دیا کہ دیکھیے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ یہود اور نصارہ کو عرب سے نکال دینا، کوئی بھی یہود اور نصارہ مجوسی عرب کے اندر نہ رہنے پائے، اور جو بھی لشکر دنیا کے کسی حصے سے بھی آئے گا اس کا آپ لوگ عزت کرنا، اس کی آپ لوگ دیکھ بھال کرنا، اور تیسری چیز فرمایا کہ قرآن اور سنت پر عمل کرتے رہنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف نہیں لا سکے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پہلے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آئے، اس کے بعد دوبارہ گئے آپ تو آپ مسجد کے اندر تشریف نہ لا سکے۔ اور اس بیچ میں نے بتایا 2 مرتبہ آپ نے صحابہ کرام کو نصیحت اور وصیت کیا، اور پھر ایک خطبے میں جو پہلا خطبہ تھا اس میں فرمایا کہ لوگوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو احسان میرے اوپر کیا ہے وہ بدلہ اللہ کے علاوہ میں نہیں دے سکتا، لیکن دنیا میں جتنے لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا ہے میں نے اس سے بڑھ چڑھ کر کے ان کے احسان کا بدلہ ان کو دے دیا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو سب سے پہلے میرے اوپر ایمان لائے، جنہوں نے سب سے پہلے میرا ساتھ دیا، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت میری تصدیق کیا، انہوں نے اپنا سب کچھ میرے لیے قربان کر دیا۔ اللہ رب العالمین ان کا بدلہ دینے والا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ اور کہا صحابہ کرام سنو، مسجد نبوی کے اندر جتنے دروازے ہیں سب دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ اس زمانے میں کیا تھا، جن کا گھر نزدیک تھا مسجدوں سے تو مسجد میں چھوٹا چھوٹا دروازہ اپنے آنے کے لیے بنا لیے تھے۔ نبی نے کہا اب نہیں چلے گا، جتنے دروازے ہیں سب دروازوں کو بند کر دیا جائے، مین جو دروازہ ہے اسی سے سب کو آنا اور جانا ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دروازہ ہے وہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ یہ صحابہ کرام سے فرمایا، اور یہی سے اشارہ صحابہ کرام نے سمجھ لیا کہ نبی کے بعد اگر کوئی مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیں گے۔ اس لیے نماز
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور نبی نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے علاوہ تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد انصاریوں سے کہا کہ دیکھو یہ جو انصار کے لوگ ہیں صحابہ کرام، تم ان کی عزت کرنا، ان کا خیال کرنا، انہوں نے اسلام کی ترقی میں بڑا ساتھ دیا ہے، ان کا کبھی ساتھ مت چھوڑنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس آتی ہیں، اور آپ کی بیویاں آپ کے اگل بگل میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ کے اگل بگل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب وہ چلتی تھی تو بالکل نبی کے ہو بہو چلتی تھی، جیسے نبی چلتے تھے، نبی کے چلنے کا جو ایکشن تھا ہو بہو سیم ٹو سیم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کا انداز تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نبی کے پاس آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ بابا جان کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ کے کان میں، حضرت فاطمہ کے کان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا تو وہ رونے لگی، پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی دوسری بیویوں نے پوچھا اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کیا کہا تھا کہ تم ایک بار میں ہنسنے لگی اور پھر اس کے بعد رونے لگی؟ کہا کہ نبی نے اس کو راز میں رہنے کے لیے کہا ہے، میں اسے کسی بتانے والی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ربیع الاول کا مہینہ، یہی جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ پیر کا دن تھا، پیر کا دن صبح کے وقت کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن گزرتا ہے، انشاءاللہ پورا آپ کے سامنے اگلے ہفتہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ایک گزارش یہ کرنا ہے، یہ جو موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس لیے کہ آپ بتائیں لوگوں کو یہ ناچنے گانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ ڈھول اور تاشے ڈی جے کا۔ آج کل اللہ کی قسم ہم نے سنا ہے، کہتے ہیں ان کا مقابلہ، غیروں کا مقابلہ کرنا ہے، وہ ڈی جے میں اپنے معبودوں کو لے کر ناچتے ہیں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے بڑے مہنگے ڈی جے کہاں سے منگائے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور نوجوان کو اتنا مزہ آتا ہے، نبی کو بس اسی کی محبت مزہ آتا ہے، اور نبی کی اتنی ساری باتیں ہیں، اتنے سارے عمل کرنے کی چیزیں، کسی بھی مزہ نہیں۔ یہ ناچنے میں، جھومنے میں، ریزر لگا کر، کنٹھم لگا کر کے بس اسی میں بس کیا ہے، جھومنا بھی ثواب، گانا بھی ثواب، ناچنا بھی ثواب۔ اور آپ ذمہ دار ہو، والدین سن لو، کان کھول کر سن لو، اگر آپ کا لڑکا ایسی مجلسوں میں جا رہا ہے اور ڈی جے پر ناچ رہا ہے، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو پکڑے گا، آپ کو، کہ کیسے آپ کی تربیت تھی، کیسے آپ نے اپنے بچے کو ایسی مجلسوں میں جانے کے لیے کہا جہاں پر ڈی جے بجائے جا رہے تھے، جہاں پر ناچ گانے ہو رہے تھے، جہاں پر شیطان کی محفلیں لگی تھی۔ آپ جانتے ہو شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ڈی جے بجتا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا، جس گھر میں گھنٹی بجتی، گھنٹی، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، تو ڈی جے بج رہا ہے، اور اس ڈی جے میں آپ کا لڑکا جا کے ناچ رہا ہے، آپ کی عورتیں جا کر باہر سے دیکھ رہی ہیں۔ یہ ایمان ہے آپ کا، یہ نبی سے محبت ہے، یہی جشن میلاد ہے۔ اگر واقعی آپ کو نبی سے محبت ہے، ایک بہترین پروگرام کرو،
نبی کی عظمت کو بیان کرو، نبی کی بیویوں کو بیان کرو، نبی کی بیٹیوں کا تذکرہ کرو، نبی کے نوازوں کا تذکرہ، یہ سب نہیں ہوگا، کیوں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ یہ ناچنا، یہ گانا، یہ ڈھول، یہ تاشے اور یہ نگارے، یہ سب چیزوں میں شیطان کو مزہ آتا ہے، اس کے لیے ہمارا نوجوان ایسے کام میں آگے رہتا ہے۔ میرے دوستو، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ مہینہ وفات رسول کا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو نبی کی وفات کیسے ہوئی، کتنی دردناک وفات، جب آپ کے جسم سے روح نکل رہی تھی، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک بن کر کے، نیک بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔